بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید آپ کا سچائیوں کے سفر میں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے رزق میں برکت ڈالے، آمین۔ پیارے دوستو، میرا آج کا ٹاپک ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی والا رویہ رکھیں، نہ کہ بچوں سے سخت رویہ رکھیں۔ پیارے نبی نے چھوٹے بچوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے کا کہا۔ بچوں کو کبھی بد دعا نہ دو۔ ایک عورت کہتی ہے، ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، میرا بیٹا آیا اور ایک شیشے کا کسی کا دیا ہوا تحفہ گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ میں اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اس تحفے کو میں صرف اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے غصے میں اسے بلایا اور کہا، میرا رب تم پر ایسی دیوار گرائے کہ تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ کئی سال گزر گئے تھے۔ میں اس وقت بد دعا کو بھول گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری دی ہوئی بد دعا آسمان پر چڑھ گئی ہے۔ میرا بیٹا اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ پلا بڑھا۔ وہ میرے دل میں میرے بچوں میں سب سے زیادہ پیارا تھا۔ اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ نیک، صالح اور فرما بردار بچہ تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویشن کیا اور اس کے بعد اس نے ملازمت شروع کر دی۔ میں اس کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈنا شروع ہو گئی اور اس کی بیوی کی تلاش کرنے لگ گئی۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی، وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اس عمارت کی طرف گیا۔ سب مزدور اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ میرا بیٹا کام کرتے کرتے اور عمارت کو دیکھتے دیکھتے بہت دور نکل گیا اور وہ عمارت کو دیکھتے دیکھتے اپنے باپ سے دور چلا گیا۔ مزدوروں نے بھی اس پر نوٹس نہیں کیا۔ جیسے وہ دور گیا، دیوار اس پر گر گئی۔ میرا بیٹا چیخا اور اس کی آواز غائب ہو گئی۔ مزدور رک گئے اور بہت زیادہ خوفزدہ اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس دیوار کا ملبہ اٹھایا جو اس کے اوپر گر گئی تھی، اور ایمبولینس اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ رہا تھا کیونکہ اس کا سارا جسم ٹوٹ گیا تھا۔ شیشے کی طرح بہت زیادہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اٹھایا اور نگہداشت میں اس کو منتقل کیا گیا ہاسپٹل۔ گاڑی میں جیسے ہی اس کے والد صاحب نے مجھے خبر دی تو میں بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے وہ گھڑی بحال کی جس لمحوں میں میں نے اسے وہ بد دعا دی تھی۔ اسی لمحے وہ مجھے بد دعا یاد آئی اور میں روتی رہی، بلکتی رہی۔ میں اتنا روئی کہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہسپتال میں مجھے ہوش آئی اور دوبارہ افاقہ ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کا خواہش کا ظاہر کیا۔ جب میں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو کاش میں اسے دیکھنے کی ضد نہ کی ہوتی۔ اس حالت میں اسی لمحے اس کے دل کی دھڑکن رکی اور اس نے آخری سانس لی، اور میں نے روتے ہوئے کہا، کاش کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے اور میرے گھر کے سارے شیشوں کے پیسز کو توڑ دے۔ میں اسے کبھی کوئی بد دعا نہیں دوں گی، اور میں سوچتی ہوں کاش کہ میں گونگی ہو جاتی، کاش میں نے اس کو وہ بد دعا نہ دی ہوتی اور میں اپنے بیٹے کو بد دعا نہ دیتی، لیکن وہ کاش وہ پورا ہو چکا تھا بد دعا کی صورت میں۔ میں ایک شخص عبداللہ بن مبارک کے پاس اپنے
ایک شخص عبداللہ بن مبارک کے پاس اپنے بیٹے کی شکایت اور اس کی نافرمانی کرنے آیا تو عبداللہ بن مبارک نے کہا، اس سے پوچھا، کیا تو نے اس کو بد دعا دی اپنی اولاد کو؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ تو اس نے کہا، جا تم نے بہت ہی گھاٹے کا اور بہت بڑا نقصان کیا، مستقبل خراب کر دیا تم نے اس کا۔ اپنے بچوں کو غصے میں بد دعا نہ دیں اور نہ بد دعا دینے میں جلدی کریں۔ شیطان مردود اللہ کی پناہ مانگتے رہیں اور اپنی زبان سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کی دعا مانگیں گے اور اللہ کے راستے پر چلنے کی دعا مانگیں گے اور ان کو کبھی بھی کوئی بد دعا نہیں دیں گے۔ جب اپنے بچوں کو خوشحال اور خوش ہوتا کھیلتے ہوئے دیکھیں تو ان کے لیے یہ دعا لازمی کیا کریں کہ اے اللہ انہیں جنت میں بھی ایسے خوش رکھ اور ساتھ رکھ جیسے یہ یہاں خوش ہیں اور ساتھ ہیں، دنیا میں جیسے ان کا ساتھ بحال ہے۔ آمین۔ اللہ پاک ہم ماں باپ کو بھی ہدایت دے، ہمارے ماں باپ کو اور اولادوں کو بھی ہدایت دے۔ ماں باپ کو ایسے ہدایت دے کہ ہر بچوں پہ زور زبردستی، بد دعائیں، گالی گلوچ اور اس طرح کا رویہ رکھنا کہ بچے باغی ہو جائیں، ایسا کوئی رویہ نہ رکھیں جس سے آپ کے بچے آپ سے باغی ہو جائیں۔ اور میرے بچوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ جب چلے جاتے ہیں تو دوبارہ نہیں ملتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کی خدمت کرنے کا موقع دے۔ آمین ثم آمین۔